أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فإذا قضيتم مناسككم پس جب تم پورا کر چکو حج کے افعال کو، مناسک حج کو، پس جب تم حج کو مکمل کر چکو، فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ تعالی کو، کذکرکم آباءکم جیسے کہ یاد کرنا تمہارے اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، فمن الناس پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب دیجئے ہمیں دنیا میں، وما له فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ومنہم من یقولو اور لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دیجئے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھا، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً اچھا، وقنا عذاب النار اور بچا دیجئے ہمیں آگ کے عذاب سے، اولئک یہ لوگ ہیں لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، بلکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، میں تسلسل کے ساتھ دہرا رہا ہوں تاکہ تھوڑی بہت مناسبت آپ کی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں جو سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے وہ احکامات پر مشتمل ہے، مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 196 سے لے کر کے آیت نمبر 203 تک اس میں حج اور عمرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ عمرے کا ذکر ایک مرتبہ ہوا، آگے مزید تفصیل کے ساتھ حج کے مناسک کا ذکر ہے، حج کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سب سے پہلے 8 تاریخ کو جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو حاجی جاتے ہیں منا، 8 تاریخ وہاں گزارتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر کے اور پھر روانہ ہو جاتے ہیں عرفات کے لیے، اور عرفات جا کر کے زوال کے بعد سے لے کر کے غروب تک وہاں پر وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، اور پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھے بغیر ظہر و عصر کی نماز وہاں پڑھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، کنکر وغیرہ اپنے لیے چن لیتے ہیں، رات گزار کر کے صبح 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر کے اشراق کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں مینا کے لیے، اور مینا میں آ کر کے سب سے پہلے بڑے شیطان کو مارتے ہیں۔ 3 شیطان ہیں، جمر عقبہ بڑے شیطان کی رمی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد حلق یا قصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد حاجی اپنے عام کپڑوں میں آ جاتا ہے، اپنے عام کپڑے احرام اتار کے باقی جتنے دن ہیں وہ سادے کپڑوں میں گزار سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طواف زیارت رہ جاتا ہے، وہ کسی بھی دن کا اسی دن کر لے، اگلے دن کر لے، اس سے اگلے دن کر لے، جب بھی، لیکن وہ 3 دن ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر اس میں طواف زیارت ادا ہوتا ہے۔ یہ حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہم نے نہیں پڑھی اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے
پھر اس کے بعد جب طواف زیارت کر لیا 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، اور 13ویں ذی الحجہ کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، پس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک حج کو۔ مناسک حج مکمل طور پر کہاں ادا ہوتے ہیں؟ طواف زیارت ہو جائے بس ختم ہو جائے، جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، 10 تاریخ کو شیطان کو مارا، قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد بال صاف کر لیے، بال صاف کرنے کے بعد طواف زیارت کر لیا، اب اس کے بعد جو رمی ہے اس میں گنجائش نکل آتی ہے، یہ مناسک حج پورے ہو گئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، پس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک کو، مناسک حج کے طریقوں کو، حج کے افعال کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ یاد کرنا تمہارا اپنے باپ دادوں کو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی عادت تھی، حج کے لیے آتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا ملت ابراہیمی والے تھے، مینا میں بیٹھ کر کے، اور وہاں قبائلی نظام تھا، اپنے باپ دادوں کے تذکرے کرتے تھے، فخر کرتے تھے اس پر، ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے قبیلوں کا یہ کارنامہ ہے، ہمارے بڑوں کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ تذکرے کرتے تھے بہت فخر کے ساتھ۔ کبھی کبھی اس میں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، آپس کی لڑائیوں کے تذکرے جب ہوتے تھے تو اس میں بات قومیت تک چلی جاتی تھی، اور پھر اس پہ جھگڑے بھی ہوتے تھے، بہت زیادہ فخر کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے تھے۔ تو جب قرآن آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو مقامات ہیں، چاہے وقوف عرفہ ہو، چاہے وقوف مزدلفہ ہو، وقوف کے معنی ٹھہرنا، عرفات میں آپ ٹھہرے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرے ہیں، یا مینا میں آپ کا قیام ہے، اس دوران کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار میں لگے رہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہے، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، جو بھی اچھے۔ اس میں یہ جو تم نے تذکرے شروع کی، یہ کام مت کرو، اس کے بجائے اللہ کو یاد کرو۔ یہ مخصوص گھڑیاں ہیں، اور یہ اس لیے کہ اس میں ہم اللہ کو یاد کریں۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو۔ اگر کسی نے اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کر لیا، بیٹھ کے وہاں باتیں بھی کر لے، چونکہ لمبا قیام ہوتے نا، اس دوران اگر اپنی باتیں بھی آ گئی کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ بیٹھ کر کے اور اپنے باپ دادوں کے تذکرے بطور فخر کرتے تھے۔ اور پھر اس سے ہوتا یہ تھا، جب آپ قومیت کی باتیں کریں گے، ادھر میں بیٹھ کر کے اپنی قوم کی باتیں شروع کروں، لوگ بیٹھ کے مسجد میں اپنی اپنی قوم کی باتیں شروع کریں تو مسجد کا ماحول تو خراب ہو جائے گا نا۔ یہ تو قومیت ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنے قوم کا ذکر کر لیا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بطور فخر ذکر کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی جتلاتے تھے، اور پھر اس سے بات لڑائی تک پہنچ جاتی تھی۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیے یہ غیر فطری چیز ہے، لوگ اپنے اس کو ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ دو طبقوں کا ذکر اللہ نے کیا دنیا میں، یہی دو سوچیں۔ ایک طبقہ وہ ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دیجئے ہمیں دنیا میں اور ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچ ہوتی ہے کبھی زبان سے دعا، اصل دعا دل کی مراد کا نام ہے۔ اگر ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، یہ جو لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اب عرفات میں وہاں بیٹھ کے باہر نکل کر مجمع لگا کر اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بھائی اصل انفرادی عمل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو بڑھا دیتے تم دعا کرو، وہ لگا رہتے، لفاظی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھی ایک حد تک دعا کر کے تھک جاتا ہے، وہ پیچھے والے لوگ بیٹھے رہتے ایک حد تک آمین کہتے رہتے پھر اپنے غفلت میں چلے جاتے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا بہتر طریقہ یہ دعا دل کی مراد کا نام ہے۔ آپ ٹیپ لگائے بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، دل کی مراد، اپنے دل کو متوجہ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے جو آپ کی ضروریات ہے، جو آپ کی زندگی کے مقاصد ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ دل کی مراد کا نام دعا ہے اصل۔
جو آپ کے اصل مقاصد ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اگر آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ قبول کرے گا. تو یہ چیز ہے سب. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے. اب اگر تو اس میں یہ اہم چیز ہے، ایک ہمارے ہاں بھی دیکھو پتہ کیسے لگتا ہے، ایک آدمی دنیا مانگتا ہے آخرت مانگتا ہے، اس کے عمل سے پتہ لگتا ہے. اگر بظاہر ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے آخرت، لیکن ہماری پوری محنت توجہ دنیا کے اوپر ہو، دنیا کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی دلوں میں ہے، اس کے لیے قربانی بھی دے رہے، اس کے لیے طریقہ کار انداز الگ بن جاتا ہے. اور جب آخرت کے معاملات آتے ہیں سوچ طریقہ کار بدل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ اندر سے دنیا بسی ہوئی ہے بظاہر. تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اپنی ہمیں، یہ بھی نہیں کہ دنیا کو اہمیت مت دو، دنیا بھی ہونی چاہیے. اسلام یہ کہ دنیاوی طریقے سے ڈھنگ سے کرو ہر چیز، لیکن یہ نہیں ہے کہ بظاہر نام دین کا لے رہے ہیں اور دنیا اندر بسی ہوئی ہے. تو فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دیجیے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں، ان کی آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دیجیے ہمیں دنیا میں اچھا، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اچھا، دنیا میں بھی ہمیں اچھا دے دے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا دے دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا دیجیے ہمیں آگ کے عذاب. دیکھیں مقصد پہ نظر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دیجیے ہمیں دنیا میں اچھا، کسی کا محتاج نہ ہو انسان، رزق حلال ملے، اپنی ضرورت بہتر طریقے سے پوری ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، منع نہیں ہے بالکل. اللہ سے دنیا اس انداز سے مانگے، صرف دنیا برائے دنیا نہیں، بلکہ دنیا ہماری ضرورت بہتر طریقے سے پوری ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہو، صاف ستھرے حلال طریقے سے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور دیجیے ہمیں آخرت میں اچھا. وقنا عذاب النار، اور بچا دیجیے ہمیں آگ کے عذاب سے. اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا. اس چیز کے لیے انسان محنت کرے گا. قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جل حساب لینے والا ہے.